السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دنیا بھر کے تجزیہ نگاروں کا خیال تھا کہ طالبان کم از کم 6 ماہ لگائیں گے کابل پر قبضہ کرنے میں، لیکن دنیا نے یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھا کہ طالبان نے صرف 11 دن میں افغانستان کے 24 صوبے اور 400 اضلاع پر قبضہ کر لیا، اور عملاً اس وقت کابل میں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور ملک کے صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہو کر تاجکستان پہنچ گئے ہیں۔ لیکن فرار ہونے سے پہلے اشرف غنی امریکی ڈالروں سے بھرے 4 بیگ لے جانا نہ بھولے۔ اس چیز نے مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد دلا دیا جو میں آپ کو اس ویلاگ کے آخر میں سناؤں گا۔ دوسری طرف آج امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ 7 شگر کے اس کانفرنس میں پہلی مرتبہ صدر بائیڈن نے اپنی ناکامیوں اور امریکہ کی شکست کی ذمہ داری پاکستان پر نہیں ڈالی۔ پہلی مرتبہ انہوں نے اشرف غنی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ہم نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ سیاسی مذاکرات کیے جائیں طالبان کے ساتھ، لیکن وہ مذاکرات پر راضی نہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم افغان طالبان سے لڑیں گے۔ لیکن جب لڑائی کا وقت آیا تو اشرف غنی سب سے پہلے بھاگنے والوں میں شامل تھے۔ امریکی صدر نے 2-3 باتیں اور بھی بڑی اہم کہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب افغان فوجی لڑنے پر تیار نہیں تھے تو پھر ہمارے فوجیوں کو لڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ دوسری بات، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دنیا کی 2 سپر پاورز کو اپنی سرزمین پر شکست دی۔ آج امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی یہی کہا کہ افغانستان سپر پاورز کا قبرستان ہے۔ دوسری طرف کابل میں آج طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ نے میڈیا سے گفتگو کی اور اپنی پالیسی کا اعلان کیا۔ یہ وہ پالیسی ہے جس کا دنیا بھر کے میڈیا کو انتظار تھا، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں جو کچھ نکات پیش کیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو خاص نکات تھے ان کے گفتگو کے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ طالبان کے امیر کے حکم پر عام آدمی کو، ہر شخص کو عام معافی دے دی گئی ہے، حتیٰ کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو امریکی سفارت خانے میں ترجمان کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ دوسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ خواتین کو تعلیم اور کام کی اجازت ہوگی، میڈیا کو آزادی دی جائے گی، کسی کے جان و مال کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ سفارتکاروں کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا، ان کی حفاظت کی جائے گی۔ چھٹا نقطہ ان کا بہت اہم تھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین، یہ تو اب افغانستان کابل میں ہو رہا تھا، لیکن ایک جنگ جو ہے وہ پاکستان میں بھی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جنگ سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، یہ جنگ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ایک طبقہ جو ہے وہ طالبان کی فتح پر خوشیاں منا رہا ہے، ڈھول تاشے بجا رہا ہے، اور ایک طبقہ طالبان کی مخالفت میں پیش ہے۔ ان دونوں طبقات کے جو نقطہ نظر ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 20 سالوں میں جو دہشت گردی ہوئی اس میں ایک کردار تحریک طالبان پاکستان کا بھی تھا، اور تحریک طالبان پاکستان کا تحریک طالبان افغانستان سے گہرا تعلق اور واسطہ رہا۔ دہشت گردی کی اس جنگ میں ہمارے شہری بھی شہید ہوئے، فوجی بھی شہید ہوئے، اور ہمارے بچے بھی شہید ہوئے۔ بچوں کی موت کے زخم ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ یہ طبقہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ ہی اس خطے میں مذہبی شدت پسندی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس بنیاد پہ وہ طالبان کی حکومت کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے، جو استعماریت کے خلاف ہے، جو سامراجیت کے خلاف ہے، جو سمجھتا ہے کہ امریکہ کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے آئے، افغانستان میں ہمیں فوجی اتارے، ایک کٹ پتلی حکومت بنائے اور پھر افغانستان پر اپنا قبضہ برقرار رکھے۔ وہ طالبان کی فتح سے زیادہ امریکہ کی شکست پر خوش ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا فیصلہ وقت اور حالات کی بنیاد پر ہی ہوگا، ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، میں نے آپ سے ایک واقعہ سنانے کی بات کی تھی، وعدہ کیا تھا۔ میں ایک تاریخی واقعہ اس پس منظر میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ یہ واقعہ 763 برس پہلے یعنی جولائی 1258 میں پیش آیا۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان، جس نے بغداد کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اگر آپ کو تاریخ کے واقعات یاد ہوں تو پہلے جب کسی شہر یا قلعے کا محاصرہ کیا جاتا تھا تو وہ محاصرہ کئی مہینوں پر محیط ہوتا تھا، وہ سالوں پر بھی محیط ہوتا تھا، لیکن بغداد کے محاصرے کو صرف 12 سے 13 دن ہوئے تھے اور خلیفہ معتصم باللہ کی فوج ہلاکو خان کے سامنے افغان فوج کی طرح ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور ہلاکو خان بغداد میں داخل ہو گیا۔ پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بغداد کو کس طرح شعلوں کی نظر کیا گیا اور کس طرح بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ خلیفہ معتصم باللہ بھی گرفتار ہوئے، انہیں 6 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ اسی دربار میں پیش ہوئے جس میں وہ اپنے شاہی تخت پر بیٹھ کے خلیفہ کی حیثیت سے حکمرانی کرتے تھے۔ ہلاکو خان نے ایک خوان منگوانے کا حکم دیا۔ وہ خوان آیا جس پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ جب اس کپڑے کو ہٹایا گیا تو اس میں موجود ایک تھال میں ہیرے، زر و جواہر موجود تھے۔ ہلاکو خان نے خلیفہ معتصم باللہ سے کہا کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، لہٰذا تم یہ کھاؤ۔ خلیفہ نے حیرانگی سے کہا کہ میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہلاکو خان نے بڑی تاریخی بات کہی جو آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک سبق تھا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ بے وقوف آدمی، جب تمہیں معلوم تھا کہ تم یہ کھا نہیں سکتے تو تم نے انہیں جمع کیوں کیا تھا؟ اگر یہ مال و جواہر تم اپنی فوج پہ خرچ کرتے، ایک مضبوط فوج بنا لیتے، تو آج میری جگہ تم ہوتے اور تمہاری جگہ میں ہوتا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے خلیفہ معتصم باللہ کو نمدے میں لپیٹ کے، جسے آپ کارپیٹ کہہ سکتے ہیں، کارپیٹس میں لپیٹ کے اس پر گھوڑے دوڑوا دیے اور اس طرح انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین، جب آج ہم افغانستان کی فوج کی بررفتار شکست کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ حکمران جو اپنی سیکورٹی فورسز کو مضبوط کرنے کے بجائے صرف اپنے ذاتی خزانے بھرنے پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، ان کا انجام بالآخر یہی ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے ملک کو افراتفری میں چھوڑ کے فرار ہو جاتے ہیں یا پھر ہلاکو خان جیسے فاتح انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔